محترم حکیم صاحب جس بات کی طرف توجہ دلا رہے تھے کہ صحبت صالح اختیار کریں، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اٹھنا چاہیے، بروں سے بچنا چاہیے۔ اللہ نے سمت میں جتنے بھی اعلیٰ درجے کے انسان پیدا کیے ان کی کتابیں پڑھنے سے پتہ چلتا کہ جو شخص واقعی یہ چاہتا، اللہ نے اس کو یہ ہدایت دے دی کہ میں اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانا چاہتا، اپنی اصلاح کا طالب ہوں، تو تین چیزیں اس سلسلے میں نہ اس کی مددگار ہو سکتی۔ یہ نسخہ میں آپ سارے اپنے ذہن میں رکھیں اور ان اجزاء کی تلاش کریں کہ واقعی اگر کوئی درپے ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، اچھی عادتیں مجھ میں آ جائیں، برائیوں سے بچ جاؤں، تو اس کے لیے ایک تو عزم کی ضرورت ہے، پختہ ارادہ۔ کچے ارادے کے لوگ جو نا کہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، ہو جائے ٹھیک ہے، نہ ہو جائے، نہیں، ایسے نہیں، ارادہ پختہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اہل تصوف جو ہے انہوں نے اس کے لیے جو طالب ہوتا کہ میں اپنی اصلاح کروں، اس کے لیے مرید کا لفظ تجویز کیا۔ مرید عربی زبان میں ارادہ کرنے والے کو کہتے ہیں، جس نے ویل پاور مضبوط کر دی کہ اب جو چاہے ہو جائے میں یہی کر کے چھوڑوں۔ یہ پہلی بات ہے کہ دین و دنیا کا جو بھی کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ارادے کی پختگی تو ہونی چاہیے۔ کام شروع کیا، قدم آگے اٹھایا، پھر پیچھے لے گیا، ایسے آدمی نہ دین کے کام کے نہ دنیا کے۔ ارادہ تھا کہ بس جو فیصلہ کر رہی آپ ایسے نہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، اللہ تعالیٰ سے استعانت۔ پہلے بھی بات ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام نے بھی کہا کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے مگر اگر اللہ نے چاہا، یعنی ساتھ ہی کہہ دیا، حالانکہ ہونا نہیں وہ کام، مگر کہا کہ بھائی ہم دم نہیں مار سکتے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، اس کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے سورہ فاتحہ جس کو قرآن مجید کا خلاصہ کہا، تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ بعض سلف کہتے تھے کہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا بھی خلاصہ جو ہے نا سورت کا یہ جملہ ہے، ایاک نعبد، یہ اپنی طرف سے ارادہ ہے کہ اللہ ہم صرف اب تیری بندگی کریں گے، تیرا حکم مانیں گے اور کسی کی نہیں مانیں گے۔ مگر اس ساتھ پھر آ گیا کہ ہے ضرورت اتنی، یہ کوئی آسان بات ہی، عمر پر کی بات ہے، راستے میں اتنی رکاوٹیں ہیں، معاشرے کا دباؤ ہے، نفسانی خواہشات ہیں، شیطان ہے، جنگل بھرا ہوا کانٹوں سے، تو ساتھ ہی چیخ اٹھا وہی آ کر رستہ ہی، ہم تجھ سے ہی مدد کے طالب ہیں۔ یہ دشوار سفر اور یہ مشکل راستہ جو ہے تیری مدد کے بغیر طے نہیں ہوتا، تو اللہ سے مدد مانگتا رہے دل سے، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایک لمحہ کے لیے ساتھ چھوڑ دوں نا، اسی وقت شیطان تمہیں گرا، تم نہیں اس کا مقابلہ کر سکتے، میری حفاظت جو ہے اس کے بغیر ایک قدم بھی تم نہیں اٹھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام جن سے کوئی اعلیٰ اور برتر نہیں، بار بار کہتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی راضی، اے دلوں کو بدل دینے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھنا۔ لوگ کہتے تھے آپ بھی خطرہ محسوس کرتے، فرمایا ہر شخص خطرے میں، ابھی اللہ ہاتھ پیچھے سے ہٹا لے برباد ہو جائے۔ تو اللہ کی مدد، یہاں ایک نقطہ جو ہے وہ بیان کے قابل ہے کہ ہم اکیلے بھی نماز پڑھتے ہیں نا، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، اہدنا الصراط جمع کے سیغے بولتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم پڑھتا تو ایک آدمی، مگر وہ یہ کہتا۔ تو ایک بات تو جو اللہ کے نیک بندوں کے ذہن میں آئی وہ اور ہے، انہوں نے یہ سوچا کہ جب آدمی کسی کے ہاتھ کوئی چیز بیچے نا، شریعت کا مسئلہ، اس میں کچھ چیزیں اچھی ہوں کچھ بری ہوں، اب وہ آدمی اگر رکھنا چاہتا سارا رکھنا پڑے گا، اچھا برا، اور اگر رد کرنا چاہتا سارا رد کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کر سکتا کہ خریدنے والا کیا میں اچھی چھانٹ لوں، نہیں، اگر رد کرنا تو سودا ہوا بیک وقت، اچھی چیزیں بھی ہے بریا تو سارا رد کر۔ تو کہتے ہیں جب ہم کہا نا تو اس میں نبی آئے، صحابہ آئے، اولیاء آئے کہ ہم سارے کر، اب ہم گندے بھی ان میں شامل ہیں، جیسے اتحیات میں پڑھنا السلام علینا وعلی عباد اللہ، نیک بندے بھی ہیں مگر ہم جیسے گناہ گار۔ اب وہ قانون شرعی جو اللہ نے خود مقرر کے یا تو پوری بے فسق کرے کہ نیکوں کی بھی ساتھ ہی نیکیاں گئی میں نہیں قبول، یا پھر ساتھ ہی ہم گناہ گاروں کا بھی جو گندا مندہ ہے اس کو بھی قبول کر۔ اور ایک بات جو شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ اصل میں جب آدمی تنہا نماز پڑھتا ہے نا، سوچنے کی بات دل میں بٹھایا کریں یہ نقطے کہ اس وقت وہ تنہا ہوتا ہے بے شک پرسن کے لحاظ سے، مگر وہ تنہا نہیں پڑھتا، امام اس کا ہوتا کل جو پڑھ رہا نا، امام جماعت کرا، وہ دل ہے، دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ورنہ نماز کوئی نماز نہیں، حضور قلب امام وہ ہے، اور باقی آزاد جو ہے نا سر سے پاؤں تک اس کا رواں
وہ سارے اس کی اطاعت میں لگے ہوئے. کہتا ہے یا کرنا ہاں میں بات کرتے ہیں، میرے کان تیری بات کر، میں نہیں سنوں گا سوائے اس کے جو تو پسند ہے. میری آنکھیں، یعنی سر سے پاؤں تک وہ پیچھے کھڑے ہیں دل کے، کہ ہمارا دل جو امام ہو تیری طرف متوجہ، ہم سارے اس کے مقتدی. اور یہی وہ کہتے کہ آپ سوچو اگر یہ حال نہیں کہ تم ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے ساری تو جھوٹ بول رہے، کہاں ہے تمہارے آزاد اللہ کی بات کر. اور اگر واقعی ایسی نماز نصیب ہو جائے تو پھر یہی ہے کہ دل کہتا میں اکیلا نہیں پڑھ رہا، ہم سب پڑھ رہے ہیں، سر سے پاؤں تک میرا نا روح پڑھ رہا ہے وہی آ کر رستعین. اور یہ اتنی بڑی بات ہے نا کہ دماغ سے لے کر پاؤں تک کوئی حصہ بھی خلاف ورزی ہے، اس میں مدد تیری درکار. اور تیسری بات وہی ہے جو حکیم صاحب نے فرمائی، واقعی صحبت صالح جو ہے نا، ایک کمزور مسافر بھی طاقتور مسافروں کے ساتھ چل سکتا ہے، وہ لیتے چلتے ہیں حاصلہ دیتی ہوئی، ورنہ بڑے بڑے بہادر بھی دل چھوڑ کر بیٹھتے ہیں. قافلہ ہو، ساتھی ہوں، اچھے ہوں تو آدمی بدل بھی ہونا چاہے، کبھی وہ تھک ہار بھی جائے تو وہ اس کو کوئی نہ کوئی سہارا دے کر ہمت افزائی کر کے ساتھ لے جاتے. اسی کو سادی کہتے ہیں نا، صحبت صالح ترا صالح کو، نیکوں کے ساتھ بیٹھے گا تو تجھے نیک بنا دے گی وہ صحبت. صحبت تالے ترا تالے، بروں کے پاس ایک ولی بھی بیٹھنا شروع کر دے گا یہ دین ہو جائے. اسی دن دیکھیں گے لوگ شراب پینے لگا، زنا کرنے لگا، نیکی چھوٹ گئی. تو یہ صحبت بہت بڑی بات ہے، پختہ ارادہ، اللہ سے مدد اور اچھے ساتھی تلاش کر، یہ اس کے لیے بڑے مددگار ہیں. جب موقع ملے اچھے لوگوں کے پاس جائے. اور اگر کوئی اچھے ساتھی نہ نصیب ہوں تو یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ قلم اس نے ایجاد کر دی، قلم سے نیک لوگ حالات لکھ گئے، وہ ایسی چیزیں لکھ گئے کہ اگر آج کوئی مرشد اور عالم نہ بھی ملے، آدمی وہ اچھی کتابیں ان کو اپنا بنا لے، ہمدم اور ہم مونس تنہائی میں پڑھے. آپ یقین جانے جیسے عالم سب بیٹھا سمجھا رہا ہے اس طرح کی کتابیں، جیسے شادی کا شاید حوالات دے رہے تھے حکیم صاحب، ایسے موتی کو فروغ ہے کہ آدمی ایسے محسوس کر رہا کہ کوئی مرشد سامنے بیٹھا ہے ہدایتیں دے رہا. تو یہ صحبت جو ہے بہت اثر ہے. اور جو برے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں. اب قرآن مجید سے مثال دی شادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اصحاب الکہف کا کتا ہے تو کتا ہی حرام جانور، مگر اللہ نے عزت کے ساتھ اس کا ذکر کیا، اصحاب کہف کے ساتھ ہے کل وہ ہم بات سے نظر آئے ہے، وہ سوئے پڑے تھے، ان کا کتا غار کے دروازے پر پاؤں پھیلائے بیٹھا ہوا، کتے کا ذکر کیا اللہ. تو کہتے ہیں دیکھا سگے اصحاب کہف روز چاند اے نیکاں گرفت مرد، تو نے دیکھا کہ کتے نے چند دن نیک لوگوں کے پاؤں پکڑے، ان کے پیچھے چلا، وہ کیسا معزز ہو گیا. قرآن نے اس کا تذکرہ کیا. تیسرے نوح با بزام بنشست، پیغمبر کا بیٹا تھا نوح علیہ السلام کا، بڑوں کے پاس بیٹھنے لگا، خاندان نبوت گم ہے، نبوت کا خاندان ہی گم ہو گیا، وہ اللہ نے کہہ دیا یعنی نبی کا بیٹا. اس لیے صحبت جو ہے واقعی بہت بڑی بات ہے کہ آدمی برے ساتھیوں سے بچے. قرآن پاک نے بآواز بلند کہا کہ جہاں دین کی توہین ہو رہی ہو ٹھٹھا اور ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، بے شک وہ دانشور ہوں، کانفرنس نہ جاؤ سمجھ یا رد کرو، ورنہ اٹھ کر چلے آؤ. اگر بے بسی ہے ایسے بے ایمانوں کے پاس بیٹھ کر بے غیرت بننا کہ وہ اللہ رسول کا مذاق اڑا رہا ہے، آپ بھی وہاں بیٹھے ہوئے.